الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک بہترین زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. یہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. لیکن اس روئے زمین پر انسان دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر اور دنیا کی رنگریلیوں میں اور دنیا کی نقش و نگار والی چیزوں میں گرفتار ہو کر اور دنیا کے خوبصورت اور حسین مناظر کو دیکھ کر انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے. اس لیے اس روئے زمین پر دو ہی چیز ہیں، ایک تو ہے نیکی اور ایک ہے گناہ. کہ انسان جو بھی کوئی کام شریعت کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرتا ہے، تو اسے نیکی کہتے ہیں، اس کو اعمال صالحہ کہتے ہیں. اور جو بھی کام شریعت کے خلاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتا ہے، نبی کی مبارک سنتوں کے خلاف کرتا ہے، تو اس کو گناہ کہتے ہیں. ایسا کام انسان کے دل پر ظلمت آنے کا سبب بنتا ہے، اور نیکی کرنے سے انسان کا دل منور اور روشن ہو جاتا ہے. گناہ کرنے سے انسان کا دل سیاہ، کالا، کلوتا ہو جاتا ہے. اور اگر وہ انسان گناہوں پر گناہ کرتے رہتا ہے تو پھر یہ دل اتنا سیاہ اور اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، کہ ظلمتوں کے اوپر ظلمتیں اور اندھیروں پر اندھیرا، کہ دل
بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ گناہوں کے کچھ اثرات ہیں، جس طریقے سے نیک کام کے اثرات ہیں اسی طریقے سے گناہوں کے بھی اثرات ہیں۔ گناہ کرنے سے ایک اثر تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ یہ انسان کے دل کو پریشان رکھتا ہے۔ کوئی آدمی کتنے ہی کامیاب طریقے سے گناہ کیوں نہ کرے، اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہ ہو، اسے سمجھانے والا کوئی نہ ہو، اس کے لیے گناہ کرنے کا موقع میسر بھی ہو، پھر بھی یہ گناہ انسان کے دل کو پریشان رکھے گا۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک روگ ہے جو انسان اپنے دل میں پال لیتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں کا سکون چین ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان اور وہ بچے جس کو ہم دیکھتے ہیں جو غیروں کے ساتھ اپنا تعلق کر بیٹھتے ہیں، آپ ان کی زندگیاں دیکھیں، نہ ان کو سکون ہوتا ہے، نہ اس کی راتوں کو نیند ہوتی ہے، نہ ان کو کسی سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے، ہر وقت وہ سپنے اور خیالوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ الجھے ہوئے اور پریشان پر پریشان رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سکون تو ان سے رٹ گیا ہے، ان سے ختم ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اصل میں ان کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ہر وقت کا ڈر بھی کسی کو پتا نہ چل جائے، یہ ڈر رہتا ہے، یہ خوف رہتا ہے کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے، یا میری ذلت ہو جائے، ماں باپ کی بدنامی نہ ہو جائے۔ ایک گناہ کی وجہ سے پریشانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے مال و منال دیا، دنیا کی نعمتوں سے نوازا، وہ ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر کمبل میں لپٹے ہوئے نرم گدے پر ہوتے ہیں، مگر ان کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ کہتے ہیں جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں، لیکن دل پریشان رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کے سکون کا تعلق یہ نیکی کے ساتھ وابستہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون پہنچانے والی چیز، دلوں کو راحت پہنچانے والی چیز وہ اللہ کی یادیں ہیں۔ دنیا کی کسی چیز کے اندر اللہ نے سکون نہیں رکھا۔ اگر انسان دلوں کے اندر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اطمینان والی زندگی بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو راحت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو اللہ کی یاد کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہ رہا، گناہوں میں الجھ گئے، تو اللہ ایسے لوگوں کو سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ گناہ کرنے میں مزہ لینے کے لیے اور الٹا گناہ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی ایک تاثیر یہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل پریشان رہتا ہے، یہ ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے، اور ہر وقت کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی حالات میں رہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوسری بات، گناہ کی وجہ سے انسان سے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو، چاہے وہ کالا کلوتا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، گناہ کی وجہ سے انسان سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، لیکن نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، فجر میں مؤذن کی اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے، مؤذن بلاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور آواز لگاتا ہے کہ نماز یہ نیند سے بہتر ہے، لیکن وہ توفیق نہیں ہوتی۔ عورت ہے کہ وہ پردہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کو پردہ کرنا بوجھ نظر آتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، دین میں پابندیاں ہی پابندیاں نظر آتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے۔ کیوں میری طبیعت شریعت کی طرف مائل نہیں ہوتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ گناہ کی وجہ سے گناہوں کی ظلمت انسان کو نیک کام کی کرنے کی توفیق سے محروم کر دیتی ہے۔ تلاوت کرنے بیٹھے تو ایک آیت پڑھی نہ پڑھی، ایک صفحہ پڑھا نہ پڑھا کہ تھک جاتے ہیں، اور ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے تو گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک قرآن کی آیت پڑھی کہ دل میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، اور فلمیں دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ڈرامے دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، موبائل پر کارٹون دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، موبائل پر گیم کھیلنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو ان کے پاس ایسا لمبا وقت ہوتا ہے کہ وہ 4 گھنٹے ختم ہو جاتے ہیں لیکن ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، مصلی پہ آ کے کھڑا ہونا یہ مصیبت نظر آتا ہے، اور موبائل کے سامنے بیٹھنا، ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھنا یہ ان کو آسانی نظر آتی ہے۔ یہ گناہ کی ظلمت ہے کہ انسان سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیک کام کی زندگی گزارنے کا عہد و پیمان کریں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان الاوسط میں 10 وجوہات لکھی ہے کہ جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ تمام حضرات ان 10 وجوہات میں سے کچھ نہ کچھ وجوہات کو سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنے گناہ بخشوا سکیں اتنا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تنزیہ القلب عن الذنب، کہ انسان دل کو گناہوں سے خالی کر لے، دل میں گناہ کی تمنا نہ رہے، دل میں گناہ کی چاہت نہ رہے، دل پاک ہو جائے۔ پہلے دل پاک ہوگا پھر گناہوں سے انسان کا چھٹکارا ہوگا۔ عہد کرو کہ انشاءاللہ میں آئندہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ توبہ یہ گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے کا ایک بٹن ہے، گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے کا، مٹانے کا، ختم کرنے کا ایک بٹن ہے۔ جس طرح آپ موبائل پہ سارے میسیج کو آل ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ توبہ انسان کے سارے گناہوں کو آل ڈیلیٹ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پاکیزہ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ گویا گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی طرح توبہ کر لینے سے انسان کے کیے ہوئے تمام گناہ ڈیلیٹ اور مٹ جاتے ہیں، نامہ اعمال سے ہی گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور یہ توبہ ہر بندے کو کرنی چاہیے۔ کافر ہے تو کفر سے توبہ کرے، مسلمان ہے تو گناہ کبیرہ سے توبہ کرے۔ اگر کوئی کہے کہ میں تو گناہ کبیرہ نہیں کرتا تو وہ غفلت سے توبہ کرے کہ وقت غفلت میں گزر جاتا ہے۔ کوئی کہے میں تو اللہ سے غافل بھی نہیں ہوتا تو اس کو بھی چاہیے کہ نفسانی وساوس اور شیطانی خیالات سے توبہ کرے۔ نیک لوگوں کو بھی شیطانی اور نفسانی خیالات آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ دوران نماز بھی آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میری جمعیت حضوری اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے نفسانی خیالات اور نفسانی خواہشات یہ پریشان نہیں کرتی، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اخلاص کی کمی پہ توبہ کرے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ما عبدناک حتی عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی۔ تو دنیا کا کون انسان ایسا ہے جو یہ سوچے کہ میں نے تو عبادت کا حق ادا کر دیا؟ اس لیے اخلاص کی کمی پر تو سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا نیک آدمی ہو یا برا، ہر بندے کو اپنے حال کے مطابق توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش کرنے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوٹتے. تو جو نوجوان گناہوں میں پھنسے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہم تو اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو میرے بھائیوں ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے، اللہ کے لیے چھڑوا دینا بہت آسان ہے. ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، امید رکھیں، دعا مانگیں، اے پروردگار آپ ہمیں گناہوں کی لذت سے بچا لیجئے، آپ ہمیں طاعت کی عزت عطا فرما دیجئے. سچی بات تو یہ ہے جب نقصان کا ڈر ہوتا ہے پھر انسان آسانی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ لیتا ہے. مثال کے طور پر کہ بچھو کے کاٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو کوئی بھی آدمی بچھو کے قریب نہیں جاتا. سانپ کا ڈر ہوتا ہے تو کوئی آدمی سانپ کے قریب نہیں جاتا. بجلی کے کرنٹ کا ڈر ہوتا ہے کوئی بھی آدمی اس کو انگلی نہیں لگاتا. آگ سے ڈر ہوتا ہے ہر بندہ دور رہتا ہے. جس طریقے سے دیکھنے میں سانپ کتنا خوبصورت ہے مگر ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ سانپ کو اگر پکڑ لیا تو موت ہو جائے گی. اسی طرح مومن کے دل میں یقین آ جاتا ہے اگر میں نے گناہ کبیرہ کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی تو میری روحانی موت واقع ہو جائے گی. اس طرح انسان گناہوں کے تقاضے کو دبا سکتا ہے اور نیکی کی زندگی گزار سکتا ہے. میرے بھائیوں حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک بہترین زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے. ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے گریہ گزاری کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ہے استغفار. کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، جتنا استغفار کرے گا اتنا گناہ زیادہ بخشے جائیں گے. یہ استغفار اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اس کی وجہ سے انسان کو بڑی نعمتیں ملتی ہیں. چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا حضرت میں بڑا گنہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے. فرمایا استغفار کرو. ایک نوجوان آیا کہا حضرت عرصے سے بارش نہیں ہوتی، فرمایا کوئی عمل بتا دیجئے. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو. ایک تیسرا نوجوان آیا حضرت میں غریب ہوں، رزق کی تنگی ہے، قرضے پر قرضے ہو رہے ہیں، مارے پھر رہا ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے. فرمایا استغفار کرو. ایک نوجوان اور آیا کہا میں نے شادی کر لی، کئی سال ہو گئے، بے اولاد ہوں، میں اولاد کے لیے تڑپ رہا ہوں، دعا کیجئے کہ مجھے نرینہ اولاد مل جائے. فرمایا استغفار کرو. ایک نوجوان اور آیا کہا میرا باغ ہے، دعا کیجئے کہ پھل پک جائے، اچھے پھل آ جائے. فرمایا استغفار کرو. ایک آدمی آیا کہا میرے گھر سے پانی کا کنواں نکل آئے، چشمہ نکل آئے. فرمایا استغفار کرو. سننے والے لوگ حیران ہوئے کہ ہر بندے نے الگ الگ تقاضے آپ کے سامنے رکھے مگر حضرت آپ نے تو ایک ہی علاج بتلایا، ایک ہی عمل بتلایا، آپ نے تو ایک ہی گولی عطا فرمائی. پوچھا کہ یہ کیا ہر کام کے جواب میں آپ نے استغفار فرمایا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو میں نے خود نہیں کہا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. کہ آپ دیکھیے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، استغفار سے بارش بھی نازل ہوتی ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے بھی مدد کرتے ہیں، غربت بھی ختم کر
والدتیں وبنین، اللہ بیٹے بھی عطا کرتے ہیں بے اولاد لوگوں کو، اللہ استغفار کرنے کی وجہ سے نرینہ اولاد بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ پھل بھی عطا کرتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت دے دیتے ہیں، منافع و نفع دے دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ چشمے اور نہریں بھی جاری فرما دیتے ہیں۔ تو استغفار ایک عمل ہے لیکن اس کی وجہ سے کئی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اگر عورتیں اور مرد تمام حضرات استغفار کی کثرت کرے تو پھر ان تعویذات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، عملیات والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہمیں ان استغفار کے مجرب اور استغفار کے بہترین عمل کو کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے حالات کو بدل لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اللہ تعالی اپنی محبوبیت عطا فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ استغفار یہ ہر بندے کے لیے کرنا ضروری، نیکی کرے تو بھی استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے بعد بھی استغفار فرماتے تھے، حالانکہ وضو ایک عبادت ہے، شریعت کا ایک حکم ہے کہ جو عضو وضو کا دھوتے ہیں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو گناہ جھڑنے والا عمل مگر اس کے بعد استغفار کرتے تھے۔ وضو کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ نماز کتنی عظیم عبادتیں ہیں، جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ اس طرح ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے بدن سے میل ختم ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو فرماتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ بندے نے تو عبادت کی نماز پر ہی، پھر نماز کے بعد استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، نماز جامع العبادات ہے۔ اتنی اہم ترین عبادت کی ادا کرنے کے بعد بھی نماز کے خطبہ پر استغفار کرنے کا حکم کیوں فرمایا؟ کیا نماز میں کوئی گناہ کیا تھا؟ کیا نماز میں کوئی گناہ کا کام کیا تھا؟ نہیں، پھر بھی نماز جیسی اہم ترین عبادت کے بعد بھی استغفار کرنے کا حکم فرمایا۔ علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ میں نے اپنی طرف سے نماز کی عبادت انجام دی، مگر یہ میری نماز اس معیار کی نہیں ہوئی جو آپ کی شان کے مطابق ہو، لہٰذا یہ عبادت اب جیسی بھی ہے اس کو رد نہ کیجیے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اللہ قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے۔ یہ 3 مرتبہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں کہ جیسی بھی عبادت ہے اللہ تو اس کو اپنے فضل سے قبول کر لے۔ تہجد کے بعد استغفار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ تہجد کے وقت بھی اللہ والے استغفار کرتے ہیں۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے، انسان اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس دن پاک تھا جبکہ اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، یعنی اس کو جنا تھا۔ قرآن کریم میں فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ تم حج کے بعد بھی استغفار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کتنی خوبصورت عبادت والی زندگی تھی، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی، مگر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ بھی اللہ کی حمد بیان کیجئے اور استغفار کرجئے۔ وہ پاکیزہ زندگی جس کے اوپر پاکیزگی کو ناز ہے، اللہ ان کو بھی فرماتے ہیں استغفار کیجئے۔
وہ پاکیزہ زندگی جس کے اوپر پاکیزگی کو ناز اور فخر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرماتے ہیں استغفار کیجئے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر بندہ اور ہر بندی کثرت سے استغفار کرے، بلکہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے کچن میں کام کرتے ہوئے اور اپنی دکان پر نوکری اور جاب کرتے ہوئے ہر جگہوں پر ہر کام میں استغفار کرتے رہیے، تاکہ یہ آئی ہوئی وبا اور یہ مصیبت اور یہ بیماریوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ختم فرما دے۔ تیسری چیز جو گناہوں کو بخشنے والی، وہ فرمایا الحسنات الماحیہ، کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے ان کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز سے گناہ دھل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی انسان نیکیاں کرتا ہے، یہ صدقے کی بات آئی تو اس وقت موجودہ دور میں جن حالات اور جن پریشانیوں سے میں اور آپ دوچار ہیں اور حالات سے گزر رہے ہیں، اور جس بیماری نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، جس وائرس کی بیماری کی وجہ سے ساری انسانیت سسک رہی ہے، مالدار ہو، غریب ہو، خوبصورت ہو، دیہات کا رہنے والا، شہر کا رہنے والا، دیش اور ودیش کے رہنے والے، ساری انسانیت سسک رہی ہے، اور جہاں کہیں بھی لوگ ہیں وہ اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، ان بیماری سے نجات کے لیے اور ان بیماری سے نجات کے لیے ایک آسان عمل اور آسان نسخہ یہ ہے کہ میں اور آپ استغفار کے ساتھ ساتھ صدقہ کے دینے کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں اب جس سے جو ہو سکے صدقہ و دینے کا اہتمام کرے، بلکہ اپنے گھر کے اندر ایک ایسا ڈبہ رکھنا چاہیے، ایک ایسی پیٹی رکھنی چاہیے جس میں ہم روزانہ اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ اندر میں ڈالتے رہیں۔ ایک بڑی مقدار کے جمع ہونے کے بعد پھر ہم کسی غریب کی جو مستحق ہے ان کو پہنچا کر ان کی مدد کر دیں، تاکہ اس سے ہمارا صدقہ بھی صحیح طریقے سے صحیح راستے میں اور صحیح مستحقین پر پہنچ جائے، اور وہ بھی اس کے ذریعے سے اپنی کسی چھوٹی موٹی ضرورت کو ان پیسوں سے پوری کر لے۔ تو خیر کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن انسان گناہ کرتے کرتے اور نافرمانیاں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بہت بہت دور چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بدن سے اور اپنے دلوں سے مایوسوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے گر گرانے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے۔ شیطان بڑا چالاک ہے، بڑا خطرناک دشمن ہے، اور ہمارا نفس بھی بڑا چالاک ہے کہ یہ ہمیں گناہ، جب انسان گناہ کر لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کے دل پر یہ بات القاء فرمائی تھی، یہ بات داخل فرمائی تھی کہ جب دنیا کے انسان گناہ کرنے کے لیے اپنے روم کے، اپنے کمرے کے دروازے کو بند کر لیتے ہیں اور چاروں طرف سے کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں، جس طریقے سے ہماری ماں بہنیں جب گھروں کے اندر ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھتی ہیں تو سارے دروازے بند کر لیتے ہیں، پردوں کر لیتے ہیں، اور تاکہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں باہر سے نہ دیکھے، گھر کا کوئی آدمی مجھے نہ دیکھے۔ موبائل کے اندر آدمی جب گناہ کرتا ہے اور موبائل میں گندی تصویر دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آدمی گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں
اس طریقے سے دیکھوں کہ مجھے میرا نہ گھر کا کوئی آدمی دیکھے، نہ محلے کا کوئی آدمی دیکھے، نہ مجھے کوئی پہچانے، اور اس وقت یہ سوچ رہا ہے میں سارے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر، سارے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر میں گناہ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے دل کو یہ بات القاء فرمائی کہ میرے بندے جاؤ اور دنیا کے انسانوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ جہاں سے دنیا والے دیکھتے ہیں، جہاں سے تمہارے گھر والے دیکھتے ہیں، جہاں سے تمہارے ماں باپ دیکھتے ہیں، جہاں سے تمہارے استاد دیکھتے ہیں، جہاں سے تمہارے اولاد دیکھتی ہے، تم اس دروازے کو بند کر لیتے ہیں جہاں سے تمہارا رب دیکھتا ہے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے کرتے اگر کوئی پردے کی آہٹ یا کسی کے چلنے کی آہٹ کی آواز سنائی دی اور کوئی بھی نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو چوکنا کر لیا، مثال کے طور پر اگر ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے روم میں، اپنے کمرے میں، یا اپنی دکان پر بیٹھ کر یا کسی اور جگہ پر بیٹھ کر اگر ہم موبائل میں کوئی گندی تصویر دیکھ رہے تھے، کوئی فلم دیکھ رہے تھے، کوئی غلط کام کو دیکھ رہے تھے یا غلط کسی بات کو سن رہے تھے، اور اس وقت کوئی نہیں تھا، صرف ایسی ہی آواز آئی جیسے کہ کوئی روم میں آیا، حالانکہ کوئی نہیں تھا، یہ تو ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے روم کا پردہ ہلا تھا، روم کا دروازہ ہلا تھا، اور ہم اس ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو چوکنا کر لیا اور 2-4 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو بہت چوکنا کر کے اپنے موبائل کو آف کر لیا، بند کر لیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو گناہ جس گناہ کے اندر مبتلا تھا اس سے زیادہ خطرناک گناہ یہ ہے کہ تو نے مخلوق کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو چوکنا کیا ہے، تیرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تھا، تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہے جہنم کی آگ یہ ایمان والے کی، مومن مرد کی اور مومن بندی، مومن عورت کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، گناہوں پر ندامت کی وجہ سے، گناہوں پر شرمندگی کی وجہ سے ایک قطرہ نکلتا ہے، وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر 7 سمندر کے پانی کو جمع کر دیا جائے اور اس 7 سمندر کے پانی سے جہنم کی آگ کو بجھایا جائے تو جہنم کی آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن ایمان والے کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ یہ اللہ کے نزدیک اتنی قیمت رکھتا ہے کہ ایک قطرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے اور جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی۔ ایک معصوم سا بچہ جس کو اپنی ماں پٹائی کر رہی تھی، ماں مار رہی تھی، اور وہ بچہ دور جا رہا تھا، واپس تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر کی دہلیز پر آیا، ماں نے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو بچہ اپنے گھر کی چوکھٹ پہ تھا، ماں نے پھر اس کی پٹائی کی، اس کو بھگایا، بچہ پھر دور چلا گیا، واپس تھوڑی دیر کے بعد آیا اور پھر ماں نے بھگایا، 2-4 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد بچہ دور چلا گیا، ماں سو گئی، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنا گھر کا دروازہ کھولا، وہ دیکھنا چاہتی ہے، ماں کی ممتا جوش میں آئی، ماں کی محبت جوش میں آئی اور دیکھنا چاہتی تھی میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ بیٹا تھوڑی دیر کے بعد جب ماں نے آنکھیں کھولی تو بیٹا اپنے ماں کے اور اپنے گھر کی دہلیز پر اپنا سر رکھ کر زمین پر سویا ہوا تھا۔ ماں نے جیسے دروازہ کھولا اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، بچے نے یہ جواب بچے سے پوچھا، میرے بیٹے او میرے لال، میں نے تو تجھے کتنی پٹائی کی، تجھے کتنا مارا، تجھے دور بگا دیا تھا، کیوں تو آیا؟ بیٹا معصوم سی زبان سے اپنی ماں سے کہنے لگا، اے میری ماں، تو مجھے کتنا بھی مارتی میں دور چلا جاتا، کوئی مجھے کھانے کا انتظار
انتظام کر دیتا، میں کھانا کھا لیتا، میں کہیں سو جاتا، لیکن تیری ماں تیری مانتا اور تیرا پیار اور تیری محبت نہیں مل سکتی۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس واقعے کے لکھنے کے بعد لکھتے ہیں ہمارا بھی اس ایک رب کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہے، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا مشکل کشا ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم کہاں بھاگیں گے، کتنے دور چلے جائیں گے، ہمیں اسی رب کے سامنے پیشانی کو خم کرنے کی ضرورت ہے، پیشانی کو رگڑنے کی ضرورت ہے، اسی اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اسی اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اسی اللہ سے اپنا تعلق کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک وائرس جیسی بیماری جس کی وجہ سے ساری انسانیت پریشان اور ساری انسانیت بلبلا رہی ہے، سسک رہی ہے، لوگ اس کے علاج کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن کوئی ڈاکٹر اور کوئی حکیم اس کا علاج نہیں بتا سکا۔ کیوں کہ دنیا کی طاقت کو اور دنیا کے انسانوں کو اپنی طاقت پر غرور تھا، فخر تھا۔ اللہ نے ایک ایسا وائرس اور ایسی بیماری دنیا میں نازل کر دی، دنیا میں اتار دی، اور اللہ اپنی ربوبیت بتانا چاہتا ہے کہ تم اپنی طاقت پر، اپنی برائی پر ناز کرتے ہو، تم اتنی بڑی طاقت کے مالک نہیں ہے، میں طاقت کا مالک ہوں، جب میں چاہوں گا میں اس بیماری کو دور کروں گا۔ اور فرمایا ہے کہ ایمان والا بندہ جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ایمان والی بندی جب گناہوں سے اللہ کے سامنے روتی ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگتی ہے، آہوزاری کرتی ہے، اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ واقعات میں لکھا ہے ایک کافر آدمی جو 70 سال سے بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہا تھا اور اپنی پیشانی کو رگڑ رہا تھا اور بت کی عبادت کر رہا تھا، لیکن ایک مرتبہ جب اس کی زبان سے اللہ کا نام نکل گیا تو غیب سے آواز آئی، میرے بندے بول، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کے 70 سال کے گناہوں کو مٹا دیا۔ تو ہم تو ایمان والے ہیں، ہم روزانہ چلتے پھرتے اپنے گھروں کے کام کاج کو کرتے ہوئے، اپنے دکان پر جاتے ہوئے، اپنی نوکریوں میں لگے ہوئے ہونے کے ساتھ بھی ہم استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ استغفار کی وجہ سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، دلوں میں سکون ملتا ہے، اللہ گھروں میں روزی میں برکتیں دیتے ہیں۔ آج میں اور آپ روزی کی میں برکت کے لیے، اپنے گھروں میں برکت کے لیے دوسروں کے پاس جا کر تعویذ تلاش کرتے ہیں، اور سب کوئی تعویذ دے دو کہ ہمارے گھر میں برکت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایمان والے کو روزی میں برکت کے لیے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ اللہ کے سامنے سچے دل سے، پختہ دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ توبہ کریں گے، ٹوٹ جائے واپس دوسری بار توبہ کریں گے، جتنی مرتبہ توبہ ٹوٹے گی اتنی مرتبہ اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس قلم ہے، ہم تو مائل ہے بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاوے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس کے لیے سچے دل سے توبہ کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جب اس کو رونا آتا ہے، ماں نہیں جانتی، لیکن جب وہ روتا ہے، جب وہ چلاتا ہے، تو پھر اس کے رونے پر اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتی سے دودھ کو نکالتا ہے، بچے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وہ خون جو اندر میں تھا اللہ اس کو دودھ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور بچے کے رونے پر ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم بھی اللہ کے سامنے روئیں گے، بلبلائیں گے، معافی مانگیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور یہ بیماری اور یہ حالات یہ آنن فانن ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تو تیار ہے ان حالات کو دور کرنے پر۔ کمی ہماری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے۔ ہمیں ان حالات، ان بیماریوں کے آنے کے بعد ہم اپنی زبان پر صرف تذکرے کرتے ہیں، صرف واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر صرف نیوز پڑھ کر ایک دوسرے کو بھڑکانے میں، ایک دوسرے پر میسج فارورڈ کرنے میں، ایک دوسرے کو فون کے ذریعے سے خبر دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہونی تھی کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صرف بادل کالے ہو جاتے تھے اور آندھی ہوائیں چلتی تھی تو صحابہ نبی کے ساتھ اور نبی اپنے صحابہ کو لے کر مسجد کی طرف دوڑ جاتے تھے۔ اور آج اس وائرس کی بیماری کے آنے کے بعد مسجدیں فل ہو جانی چاہیے تھی، ہمارے گھروں میں نمازوں کا ماحول ہونا تھا، ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول ایک پیدا ہونا تھا، ہمارے گھروں میں دعاؤں کا ایک ماحول ہونا تھا۔ آج ساری چیزیں ختم ہو گئی، مسجدیں خالی ہو گئی۔ جو مسجد آباد کرنے کے لیے تھی، جو مسجد کی عبادتیں، جو مسجد کے اندر عبادت کرنا تھا، آج ہم خالی کر دیا۔ اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہمارا ختم ہو گیا۔ بلکہ بات تو یہ اتنی آگے بڑھ گئی کہ ان حالات میں انسان اتنا نا امید ہو گیا کہ وہ ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، جو میرے اور آپ کے رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں مجھے بھی ہم تمام کو صحیح زندگی گزارنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ ہمیں روزانہ 3 عمل کو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ استغفار پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پر صدقہ، جس سے جو ہو سکے ہم صدقہ و خیرات کے دینے کا اہتمام کریں۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کم سے کم 1 پارہ، اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارہ، لیکن روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ اور اللہ سے ہمیں دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سمجھنے کی اور ہمیں عمل کرنے کی اللہ مجھے ہم تمام کو توفیق کامل عطا فرمائے۔ اور یہ مبارکبادی دیتا ہوں ان نوجوان کو جنہوں نے یہ سورت کے تمام نوجوان حضرات جنہوں نے یہ سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ مبارک سلسلہ جن میں روزانہ کئی علماء کے بیانات ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ کے فضل سے مجھے بھی آج موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہا سنا اپنے فضل سے قبول فرمائے، ان کی جوانی کو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے بدل فرما، تیری رضا دائمہ رضا کامل عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں میں مخلصین بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے پاس تیرے حضور میں اے اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے دن کے اجالوں میں کیے ہوئے، راتوں کے اندھیریوں میں کیے ہوئے، اے اللہ کوئی جانے نہ جانے ہم بہت بڑے پاپی مجرم ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں۔ اے اللہ جب راتوں میں گھر والے سو جاتے تھے ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے، کوئی جانے نہ جانے تو جانتا ہے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات و حسنات سے اللہ مبدل فرما۔ اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ جس بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ جو کورونا کی بیماری اور کوئی کینسر کی بیماری، شوگر کی بیماری، پریشر کی بیماری، نہ معلوم کون سی بیماری میں لوگ مبتلا ہے، اللہ اپنے فضل سے سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ کئی تیرے بندے بندیاں ہسپتالوں میں اے اللہ ایڈمٹ ہے، زیر علاج ہے، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ کئی مسلمان جیل خانوں میں ہے، عزت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام مرحوم
مرحومات کی بے انتہا مغفرت فرما، ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ ہماری اس دیواجی زندگی عافیت و سلامتی کے ساتھ خوشگوار فرما، اس دیواجی زندگی کی اے اللہ کامل لذتوں سے مالا مال فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک صالح فرما بردار بنا، متقی پرہیزگار بنا۔ اللہ جو بھی اولاد ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے نیک صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ ہمارے اعمال پر نظر نہ فرما، اپنی شان کریمی پر نظر فرما کر اے اللہ بھی اولادوں کو نیک صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اپنے ہمارے گھروں میں خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اے اللہ ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گاؤں کے اندر اپنے خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ کئی تیرے بندوں بندیوں نے اللہ خصوصی طور پر دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ وہ تجھ سے کہتے ہیں اے اللہ تو اپنا فضل کا معاملہ فرما کر اے اللہ تمام لوگوں کی جائز تمناؤں کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ اپنے خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں اے اللہ یہ پانی کا سیلاب آیا، کئی لوگوں کے مکانات اور کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی، اے اللہ تو ان کو نعم البدل نصیب فرما، ہر طرح کے اللہ حوادثات سے پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ والی موت سے حفاظت فرما، اللہ بیماریوں میں مرنے سے حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جب بھی ہماری موت کا وقت ہو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ محبت رکھنے والے ان نوجوانوں کی جوانی کو قبول فرما، اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو قبول فرما، اے اللہ برے کام میں لگنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنا ڈر اپنی خشیت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی مغفرت فرما، جو حیات ہے ان کو اپنے زندگیوں میں تیری طرف رجوع ہونے کی اللہ کامل توفیق عطا فرما، اللہ حلال روزی عطا فرما، روزی میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ دنیا میں آتے ہوئے ایمان دیا اسی ایمان پر موت عطا فرمانا، اللہ بری موت سے حفاظت فرما، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ تیرے گھر کی اور اللہ تیرے محبوب کے گھر کی اے اللہ زیارت کی نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں کی مقدس حاضری نصیب فرما، اے اللہ وہاں پہنچنے کے لیے جن اسباب کی جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، تو مسبب الاسباب ہے، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تو نے کرم فرما کر اللہ وہاں کی حاضری تو نصیب فرمائی ہے، اللہ دوبارہ پھر وہاں کی حاضری ہم سب کو اپنے خاندان والوں کے ساتھ نصیب فرما دے، اللہ وہاں کی مقدس حاضری ہم سب کو نصیب فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ برے لوگوں کی بری صحبت سے، حاسدین کی حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، فتین کے فتنوں سے، ماکر کے مکر سے، چور سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، برے انسان برے جناتوں سے، اے اللہ جادو سے، ظلم سے، اے اللہ ہر بری چیز سے ہمارے والدین کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، آل و اولاد کی، تمام کی اور قیامت تک آنے والی ہمارے تمام نسلوں کی، ہمارے دوست و احباب کے متعلقین کی، اے اللہ محبین کی، اے اللہ ہمارے اساتذہ کی، ہمارے شاگردوں کی، تمام کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو طلبہ ہمارے پاس قرآن کریم یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ان تمام بچوں کے سینوں میں قرآن کو تا قیامت محفوظ فرما، اے اللہ ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرما، مکمل حافظ قرآن بنا، ہمارے لیے نجات کا ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ جو باتیں کہی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری آج کی مجلس کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں منظور مقبول فرما، اور جس بندی کی آمین تجھے مقبول ہو اللہ اس کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔